20 منٹ پہ بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ 2:20 ہو رہے ہیں. دستار بندی کے بعد بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. قوم کے درد میں آنسو بہانے کے بعد بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. خطاب کے ذریعے UPSC اور IAS اور IPS کی تیاری کا پیغام سننے کے بعد بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین. حاضرین محترم، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم الشان غریب نواز کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قابل مبارکباد ہیں مدرسہ کے تمام اساتذہ، اراکین اور یہاں کے تمام حضرات کہ جنہوں نے اس محفل نور کو منعقد کیا، اور جتنے سامعین موجود ہیں یہ سڑک پہ یا سامنے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ جو جہاں سے ہیں بیٹھ کے اطمینان سے سماعت کر رہے ہیں. اب چونکہ 3:29 سے ابتدائے فجر ہے، یعنی فجر کے وقت کا آغاز ہے. عشاء کا وقت چل رہا ہے اور عشاء کے وقت میں 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے. ابھی بھی عشاء کی نماز جو لوگ نہیں پڑھے ہوں گے وہ عشاء کی نماز پڑھ لیں. یہ بھی تو محبت رسول کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے نماز. تو اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے آپ سوئیں. ابھی جتنے لوگ گئے ہوں گے سو جائیں گے، کیا مطلب 100% لوگ فجر میں اٹھ جائیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جب جلسہ اتنی مطلب دیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی، تو تھوڑی دیر اور صحیح آپ بیٹھیں، کم سے کم 2:45-3 بجے تک پھر ختم ہو، اور اس کے بعد آپ جائیں، وضو بنائیں، اذان ہو، پھر فجر کی نماز ادا کریں. نماز کا امپورٹنس اور نماز کی جو اہمیت ہے نا، اس سے ہم بہت دور اور بہت غافل ہیں. آقا علیہ السلام کی ناموس اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کے حوالے سے جہاں ہم پروٹیسٹ اور احتجاج کی بات کرتے ہیں، وہاں میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ 24 گھنٹے میں 2 وقت ایسا ہوتا ہے جب حضور کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ہمارے نیک اعمال پہ حضور خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہمارے برے اعمال پہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں. تو ہمیں تو یہ بھی غور کرنا ہے نا کہ ہمارے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوں، پھر ہماری نماز باقی رہ جائے. اور خاص طور سے فجر کی نماز. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پیسے کا مالا رکھو تو اپنے پاس. ڈرامہ بنا لیا ہے، بار بار آ کے کوئی مالا پہنا رہا ہے، کوئی کچھ پہنا رہا ہے. ارے تھوڑی دیر گفتگو تو آپ گھر جائیں گے، جتنا مالا پہنانا ہے پہنائیے گا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے دائیں بازو ایک بہت بڑی خانقاہ جو غازی پور شریف میں ہے. یہ غازی پور اتر پردیش کا ایک ضلع ہے. خانقاہ شمشیہ کے چشم و چراغ سبت پیمبر اولاد علی اور اولاد رسول اس وقت موجود ہیں. حضرت علامہ مولانا سید آل غنی شمسی جو نائب سجادہ ہیں خانقاہ شمسیہ غازی پور کی. اور میری بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں نبیر شبیہ غوث اعظم، شہزادہ امام الاولیاء، حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا سید غلام رسول صاحب قبلہ نقشبندی جیلانی حضوری زیب سجادہ خانقاہ حضوریہ نقشبندیہ سریہ شریف اعظم گڑھ. یہ دونوں اولاد رسول اور آل رسول اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں. اور ان کی محبت سہراب بھائی ہمارے لیے یہ فرض ہے. امام شافعی نے جو کہا
امام شافعی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ماں ہے جو امام شافعی جیسا بچہ پیدا کر دے؟ امام شافعی گریٹ اسلامک اسکالر دی ورلڈ اپنے زمانے کے اور اس وقت کے بھی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ، اے نبی کے گھر والوں آپ کی محبت فرض ہے اور اس کا حکم قرآن کے اندر نازل ہوا۔ اور پھر امام شافعی کہتے ہیں وَيَكْفِيكُم مِّنْ عَظِيمِ الْفَخْرِ أَنَّكُمْ مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، آپ کی فخر اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ امام شافعی نے کہا۔ اور پھر امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ لو کان رفزا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی رافضی، اگر نبی کے گھر والوں کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو پھر یہ انسان اور جنات گواہ ہو جائیں کہ اس معاملے میں شافعی رافضی ہے۔ تو صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، یہ دستار والے جو بچے ہیں نا، ان سے خوبصورت میں بھی دکھ رہا ہوں، آپ کو دکھ رہا ہوں نہیں دکھ رہا؟ ہاں، اور حضرت لوگ تو ماشاءاللہ نور علی نور ہیں۔ تیری سرکار کیا مولانا عقیل صاحب موجود ہیں؟ علامہ عقیل رضوی صاحب اور نقیب اعظم ہندوستان، اچھا ماشاءاللہ خارج صاحب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور میرے امام نے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تو میں تو ان آقاؤں کا بندہ ہوں نا، ہماری سرکاروں کے بول بڑے بلند ہیں نا ماشاءاللہ۔ تو اب صرف 5-7 منٹ گفتگو سنیے اور میں گفتگو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ حضور کا بھی دعائیہ بیان ہمیں سماعت کرنا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات ابھی کسی سلسلے میں داخل نہ ہوئے ہوں، آپ حضرت سید غلام رسول نقشبندی صاحب قبلہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سلسلے عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں آپ داخل ہو جائیں، یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ تو درود شریف پڑھیں ایک بار باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ ادھر ہے، میری طرف دیکھیے، جتنے لوگ ہیں توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کیجیے۔ بڑی اچھی آپ نے تقریر علامہ سلطان رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ بلیاوی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی، انجینئر ارشد اقبال صاحب کو سنا، حضرت مجاہد صاحب قبلہ دہلوی، اور ہمارے محترم بڑے بھائی جو ایک دیوانے شاعر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، فدائے مخدوم سمنا، شاعر اعظم ہندوستان، جناب قبلہ گاہی خلوص بے پناہی حضرت سہراب قادری صاحب قبلہ، تو ان کو آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے ذرا تھوڑی دیر سنیے، میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری نور اللہ مرقدہ کہ ایک مشہور زمانہ کلام کے صرف 4 مصروں سے۔ میرے حضرت عرض کرتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آج پوری دنیا میں جو بات چل رہی ہے، اس حوالے سے صرف 1-2 باتیں میں پیش کروں گا۔ کل جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک لڑکا مدثر جس کی 25 سال عمر ہے، مدثر ان کا نام ہے، ان کی شہادت ہو گئی۔ کئی بچے شہید ہوئے جھارکھنڈ کی دھرتی پہ، شہید عشق نبی، شہید ناموس رسالت۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ اور دوسرا سب سے بڑا غزوہ، غزوہ احد، اس غزوہ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت حمزہ جو امیر طیبہ ہیں، گورنر مدینہ ہیں، سید الشہداء ہیں، میرے آقا کے چچا ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی مسلح شدہ لاش کے سامنے کھڑے ہو کے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ یا حمزہ یا عم رسول اللہ، یا حمزہ یا اسد اللہ، یا حمزہ یا اسد رسول اللہ، یا حمزہ یا کاشف القربات، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمزہ یہ مقام کا۔ حضرت مصعب بن عمیر صرف 21 سال کے جوان تھے، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت زیاد ابن سکن غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، یعنی فرشتوں نے شہادت کے بعد ان کو غسل دیا، یہ وہاں شہید ہوئے۔
حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ ان کی شہادت ہوئی. 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں. لیکن میں مشہور شہداء کا نام لے رہا ہوں. معلوم ہے شہید عشق نبی ہونے پہ کیا اعزاز ملتا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن اتر رہا تھا. قرآن کا اترنا بند نہیں ہوا تھا. کیا حضرت 3 ہجری کی بات ہے نا؟ قرآن کی آیتیں اتر رہی تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں موجود ہیں میرے آقا, اور حضرت جبریل کا آنا جانا ہے. اب ذرا سنیے ان کی شان. جو لوگ نبی کے ناموس پہ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ کوئی نتیبہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ ہوا میں نہیں چھوڑتا, یہ سب کا ریفرنس میرے پاس موجود ہے. حضرت کے قدموں کے ذرات کو اپنی دستار کا ترہ بنا کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں. پی ڈی ایف کی شکل میں بھی میرے پاس پورا ریفرنس ہے, اور میری ٹیکسٹ لائبریری میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں. میں بتانے یہ لگا خاص سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ صحابی ہیں اور جن کو راس المفسرین کہا جاتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس مجلس میں موجود ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے, یا بدر میں جو لوگ مسلمان شہید ہوئے, یا احد میں جو مسلمان شہید ہوئے, اللہ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور جنت میں یہ پرندے پرواز کرتے رہتے ہیں, رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اب آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت حمزہ یہاں بیٹھے ہیں, مصعب ابن عمیر بیٹھے ہیں, زیاد ابن سکن بیٹھے ہیں, ابو دجانہ بیٹھے ہیں, حنظلہ غسیل الملائکہ بیٹھے ہیں, اور یہ سارے صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ گفتگو کیا ہے؟ یہ بات غلام غوث قادری کی نہیں ہے, یہ بات مدینے کی مسجد میں ہو رہی ہے. اور کون بیان کر رہا ہے کہ جس کی شان یہ ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں میرے پیارے کی اس بولی کو ان کی بولی مت سمجھو, زبان محمد کی ہے, بولی تو اللہ کی ہوا کرتی ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب یہ سارے شہید موجود ہیں. حضرت یہ جناب حمزہ ہیں, حضرت حمزہ یہ مصعب ابن عمیر سے کہتے ہیں کہ یار مصعب تم مدینہ جاؤ اور جا کر ہمارے پچھلے لوگوں سے کہو کہ جنت میں ہماری بڑی موج ہے, رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, اللہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے, سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری تو جنت میں بڑی موج ہے, جنت میں تو بڑی شان ہے, بڑا مقام ملا ہے. اب مصعب کہتے ہیں ابو دجانہ سے کہ ابو دجانہ آپ ہی مدینہ چلے جائیے. ابو دجانہ نے زیاد ابن سکن سے کہا آپ ہی مدینہ شریف چلے جائیے. وہ کہتے ہیں یار عبداللہ آپ چلے جائیے. یہ سارے صحابہ یہ شہدائے احد جنت میں سریر آرائے جنت ہوئے ہیں, یعنی وہاں کے تخت پہ موجود ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اور شہداء کی زندگی اس معاملے میں سارے لوگ متفق ہیں, ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ, اور اسی جسم کے ساتھ یہ شہید جنت میں موجود ہیں اور پرواز کرتے رہتے ہیں. میرے دوستو ان کی زندگی کے بارے میں ہمارا شعور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اب یہ شہید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, کوئی تو مدینہ ہم میں سے جائے, ہماری شان بیان کر کے آئے. چونکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ مدینہ کے منافقین یہ کہتے تھے کہ جو لوگ احد میں شہید ہو گئے, جو لوگ نبی کے نام پہ مر گئے, وہ مر کر مل گئے مٹی میں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ باوڑے ہو گئے ہیں مسلمان, انہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں یہ محمد مصطفیٰ پہ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. یہ بات پورے عرب میں چل رہی تھی. اب شہداء آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, اے نبی کے نام پہ مرنے والوں, تمہاری زندگی کا اعلان میں کیے دیتا ہوں. جناب جبریل کو حکم ہوا, جبریل یہ سدرہ نشینی کا وقت نہیں ہے, قرآن کی آیت لے کر جاؤ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے راہ پہ شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. یہ شہیدوں کی شان ہے. میرے دوستو شہادت کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. میں دنیا کو یہ پاور کرانا چاہتا ہوں, یہ ہیرا نیٹ ورک اور حمزہ نیٹ ورک کے ذریعے یہ پوری بات دنیا تک پہنچنی چاہیے کہ دنیا والوں ہمارے پھوس کی چھپڑوں کو کوئی نہ دیکھے, ہمارے پھٹے ہوئے کرتے پہ کوئی کمنٹ نہ کرے, ہماری ٹوٹی ہوئی چٹائیوں کو دیکھ کر کوئی ہم پہ تانا نہ مارے. ہم ہر معاملے میں کمپرمائز کر سکتے ہیں.
PDS کے ذریعے ہمیں اناج نہ تو برداشت ہے، ICDS کے ذریعے ہمارے بچوں کو انجیکشن نہ لگے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں رائٹ ٹو جو ووٹ ہے یہ بھی چھین لو، ہم کمپرمائز کر سکتے ہیں، لیکن دنیا جان لے جب نبی کی وقار اور نبی کی ناموس کی بات آئے گی تو ہم پھر وہی نعرہ بلند کریں گے جو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان نے بلند کیا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس لیے مسلمان چونکہ دیکھیے ہمیں مرد بننے کی ضرورت ہے، نامردی کی چوڑی ہم نے ہاتھوں میں نہیں ڈال رکھا ہے، لیکن میں اتنا آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہو۔ ہمارے بیچ شیر میسور ٹیپو سلطان کا کوئی جانشین کیوں نہیں ہوتا؟ اورنگزیب عالمگیر، محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، موسیٰ بن نصیر، یوسف بن تاشقین، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، جب ان کی بات کریں گے تو پبجی فری فائر والے بچے ان کو کیا جانیں گے؟ ان کو تو پبجی اور فری فائر سے ٹائم نہیں ہے۔ دوسرے کا آرکیسٹرا ہے، دوسرے کی بارات آئی ہے دوسری کمیونٹی کی، اور آرکیسٹرا میں کرسی لگا کے بیٹھ گیا اور وہی لڑکی ناچے گی جو میری پسندیدہ کوئی ہے ناچنے والی۔ یہ ہمارے بچوں کی حالت ہے، ہمارے بچوں کی جو حالت ہے وہی ناچے گی اور اسی پسندیدہ گانے پہ ہم کو ڈانس کرنا ہے اور وہی گانا بجنا چاہیے۔ اور پھر جب ہندو مسلم کوئی بات ہو جائے، شراب پی کر، گانجا پی کے، بھانگ کھا کے، دھتورا کھا کے سلیسن سونگنے والے بچے اور باتیں بڑی بڑی کریں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بنتی کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ پہلے اپنے اندر آپ اصلاح کیجیے، ہمیں اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے منع کر دیا قرآن میں کہ شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، تو کیوں ہمارا بیٹا شراب پیے گا؟ بھائی ہم کیوں شراب کی ڈلیوری کرتے ہیں؟ شراب کی ایک بوند بھی ایسی حرام ہے جس طرح شراب کی مکمل بوتل حرام ہے۔ مسلمان کا بچہ شراب پیے اور پھر مکھ منتری نتیش کمار اگر اعلان کریں کہ شراب حرام ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا یہ اعلان ہے، تو صاحب مکھ منتری کی بات مانیں گے؟ قرآن میں اعلان کیا گیا نا، قرآن شریف کے اندر اعلان کیا گیا نا، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جوا، پاسا، لاٹری یا آرکیسٹرا وغیرہ میں جانا، دوسری کمیونٹی کی کسی مجلس میں چلے جانا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے حوالے سے تو ہم ہر دم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ہم ہی عاشق رسول نہیں ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں صاحب۔ آج تو بیان ہو رہا ہے تو معلوم دے رہا ہے کہ سب سے بڑا عاشق رسول وہی ہے جو بیان کر رہا ہے۔ بچہ بچہ نبی کے نام پہ مرنے مٹنے تیار ہے ہمیشہ۔ ہر بچہ بچہ مسلمان کا عاشق رسول ہے، بچہ بچہ عاشق رسول ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر مدثر کل شہید ہوئے یا جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کا مقام بڑا بلند ہو گیا، ان کی شان بلند ہو گئی۔ لیکن ایک چیز ہمیں غور کرنا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اور ہمارے بچے 12 سال 15 سال کے بچے بغیر کسی یہ کے سب سے آگے وہ رہ رہے ہیں، ہزاروں کی بھیڑ، اتنا پتھر کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمیں اس پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ اور یہ فضول قسم کا نعرہ جو ہے کہ لال قلعہ پہ جھنڈا لہرا دیں گے، فالتو بات ہے۔ یہ کون سا نعرہ ہے صاحب؟ گراس روٹ پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے صاحب؟ زمینی سطح پہ اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، اور زمینی سطح پہ مضبوطی کا عالم یہ ہو کہ ہمارا کیریکٹر اور کردار سیرت مصطفیٰ کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ ہم اٹھیں تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کر اٹھیں، ہم گفتگو کریں تو آقا کی اداؤں کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں، ہم اوریجنل مسلمان تو ہو جائیں۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نگاہ دل کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے، تو اپنے اندر انقلاب آپ پیدا کریں اور اپنے ان لوگوں کی حضرت حمزہ کو پڑھیے، آپ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی بایوگرافی کو پڑھیں، آپ محمد ابن قاسم کو آپ پڑھیے، طارق ابن زیاد کو پڑھیے، یہ جو ہمارے کمانڈر ان چیف ایسے لوگوں کی، نور الدین زنگی جیسا عاشق رسول تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا نا، آپ ان کی زندگی کو پڑھیے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا اور نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ زمینی سطح پہ مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بہت دلچسپ چیز ہے قاری اجازت قبلہ، 1920 سے لے کر 2022 تک، 1920 سے لے کر 2022 تک یہ صرف 102 سال، یعنی یہی ایک صدی ایسی ہے کہ جس صدی میں سب سے زیادہ گستاخی پر مبنی کتابیں لکھی گئیں، سب سے زیادہ اسی صدی میں، اور سب سے زیادہ خاکے بھی، یعنی کارٹون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کا کارٹون بنا کر رسول پاک کی طرف منسوب یہ ظالم کر دیتے ہیں، میرے آقا کا کارٹون تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ دوسرے کا بنا کے منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انہی 100 سال میں ہوا ہے، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہی 100 سالوں میں دنیا کے چپے چپے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی بھی پہنچی ہے۔ انہی 100 سالوں میں سب سے تیزی کے ساتھ اسلام بھی پھیلا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں اتنی مخالفت ہو رہی ہے اور سینٹرل افریقہ کا ملک ملاوی 85% اسلام قبول کر چکا ہے۔ جس وقت اسپین میں مسلمانوں کا سورج غروب ہوا، اسلام کا نہیں، اسلام کو کبھی زوال نہیں ہے،
اسلام کو حضور کبھی زوال نہیں ہے. مسلمانوں کا سورج جس وقت اسپین میں غروب ہوا اسی وقت تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پورا انڈونیشیا اسلام قبول کر چکا تھا. ہم اسلام لے کر گئے تھے انڈونیشیا میں, میرے ابا گئے تھے. میرے آقا کی وہ ڈائنامک پرسنالٹی, وہ متاثر کن شخصیت جو لوگوں کو اپنی جانب امپریس کر رہی ہے, اور پوری دنیا پکار اٹھ رہی ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب کی نہ رنگ, تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. یہ غبارہ جب میں پڑھ رہا تھا نواز شریف نا, تو یہ غبارہ اپنے وجود کو ختم کیا ہے. یہ غبارہ, یہ بلون جس کو آپ کہتے ہیں بیلون, یہ بھی پیغام دے رہا ہے آپ کو, یہ بتا رہا ہے سہراب قادری صاحب قبلہ کی زبان سے, یہ غبارہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ اپنا وجود بھی آپ غبارے کی طرف بنائیں. جہاں آپ کو ضرورت ہو کہ بھائی ہم اپنے وجود کو قربان کرنا ہے نبی کی محبت پہ, تو یقیناً قربانی بھی ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ غبارہ بھی بتا رہا ہے کہ اسی وقت تک آپ کا وجود سلامت رہے گا جب تک کہ آپ کے دل میں عشق محبت موجزن رہے گا, جب تک عشق رسول موجزن رہے گا, محبت رسول موجزن رہے گی, جبھی تک آپ کا وجود سلامت رہے گا. یہ تو آپ کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق مصطفیٰ رکھے, ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق. اور میں سننے والوں سے ایک بات کہوں گا کہ کہاں سبحان اللہ بولنا ہے, کہاں الحمدللہ, یہ بھی ہمیں شعور اختیار کرنا ہے. ابھی بلیائی سے بیان کر رہے تھے کہ ہماری لڑکیوں سے منڈیاں آباد ہیں سیوان کی, تو کوئی آدمی نیچے سے بولا ہے سبحان اللہ, وہاں بولنا ہے استغفر اللہ اکبر بولنا ہے. تو کہاں سبحان اللہ بولنا ہے, کہاں الحمدللہ, یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے. ہم بڑے گنہگار ہیں تو کوئی بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ کی بھائی ہم گنہگار ہیں تو سبحان اللہ کیوں, ہاں یہ کوئی بات ہو جائے. تو سننے میں سامعین سے بھی, آڈینس سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر وقت سبحان اللہ نہیں, کہیں پہ اللہ اکبر بولنا ہے, کہیں پہ استغفر اللہ بولنا ہے, کہیں پہ معاذ اللہ رب العالمین بھی بولنا ہے. فنا گستاخ رسول ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ, نہیں معاذ اللہ رب العالمین, اللہ کی پناہ صدبار معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ شعور بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب فجر میں صرف 45 منٹ. میں سحری کا اعلان نہیں کر رہا ہوں, رمضان کا دن نہیں ہے, لیکن فجر کے وقت ہونے میں 45 منٹ ٹائم ہے. میں اس امید کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو سوئیں گے نہیں, فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے. فجر پڑھ کے سونا ہے, فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد, شہدائے بدر و احد زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت سلام.